السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. ہوپفلی آل آر فائن. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. آمین. اوکے جی، آج ہمارا نماز سیریز کا ڈے 8 ہے اور آج ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ڈفرینس بٹوین دی پریئر آف فیمیل اینڈ میل، یعنی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے. یہ اتنا موسٹ کوشچن ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اتنا مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے کہ عورت اگر نماز پڑھے تو وہ کس طرح پڑھے، اور اگر مرد نماز پڑھے تو اس کی کیا ڈفرینسز ہیں، یہ ہمیں ضرور بتائیں. دیکھیے، میں نے جہاں تک حدیث کی بکس کو اسٹڈی کیا ہے، مجھے کوئی ایسا پوائنٹ اس میں نہیں ملا جہاں سے یہ لگے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ڈفرینس ہے. عورت کے لیے کہیں اسپیشلائز کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس طرح عورت نماز ادا کرے، بلکہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی کہ ہم اسی طرح نماز ادا کریں جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی. تو اس میں ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے کہ جیسے انہوں نے نماز پڑھی ہم ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو فالو کریں. جیسے انہوں نے سجدہ کیا ویسے ہم سجدہ کریں، جیسے انہوں نے رکوع کیا ویسے ہم رکوع کریں، جیسے انہوں نے تشہد پڑھا ویسے ہی ہم بھی پڑھیں، جیسے وہ نیت کیا کرتے تھے ویسے ہی ہم بھی نیت کریں. لیکن عورت کے لیے کوئی اسپیشلائز چیز نہیں ہے. عورت اور مرد کی نماز میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو وہ میتھڈ بتا دیتی ہوں جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اور ایک چیز میں آپ لوگوں سے اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کہیں بھی کسی بھی اوتھینٹک حدیث میں یہ بات پڑھی ہے کہ عورت کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اس طرح سجدہ کرنا چاہیے، اگر آپ میں سے کسی نے بھی ریڈ آؤٹ کیا ہے، کچھ بھی ایسا اسٹڈی کیا ہے، تو آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وتھ پروول. تو میری بھی تھوڑی سی اس میں پھر مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ کہیں اور لکھا ہوا جو میری نظر سے نہیں گزرا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اوتھینٹک چیز دیکھی ہوئی ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے. تو فرسٹلی یہ ہے، میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ عورت کے لیے اتنی سی چیز ضرور کہی گئی ہے کہ عورت سے جتنا ہو سکے خود کو سمیٹ کر کور کر کے نماز پڑھے. یعنی خود کے ہاتھ پاؤں زیادہ نہ پھیلائے عورت، نہ ہی زیادہ اپنے ٹانگوں کو پھیلا کر نماز پڑھے، نہ ہی جب بیٹھیں سجدے میں تو بہت زیادہ کھلا ہو کر سجدہ کریں. عورت کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کور، بلکہ کافی کور کر کے نماز ادا کرے. اوکے جی، وی آر اسٹارٹنگ فرام نیت، ٹھیک ہے. نیت میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ فرسٹلی کہ آپ نے اپنے ہاتھ، آپ لوگوں نے یہ چیز پڑھی ہوگی کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کندھوں تک لے کر جا سکتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کانوں تک لے کے جا سکتے ہیں جب نیت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے، اور عورتوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں. یہ بھی کہیں لکھا ہوا نہیں، لیکن یہ ہمارے جو بعد کے معلمین تھے اور جو علماء کرام تھے جنہوں نے یہ بکس وغیرہ لکھی ہیں، انہوں نے اس چیز کو پرومیننٹ کیا کہ عورت کو اس طرح کرنا چاہیے. تو اگر ہم اس طرح کر لیں جس طرح وہ مرد کر رہے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس میں بھی ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم سینے پہ ہاتھ باندھ لیں تب بھی ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے رکوع. رکوع کے لیے کیا کرنا ہے کہ رکوع جب آپ کریں ہوں تو یہ بتایا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس طرح سے رکوع کرتے ہیں کہ ان کی کمر جو ہے وہ بالکل گھٹنوں پہ اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، نیز پہ، اور کمر بالکل اسٹریٹ ہو، اتنی اسٹریٹ کہ اس کے اوپر کوئی ایک پانی کا گلاس رکھا جا سکے، ٹھیک ہے. اور عورت کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی کمر اتنی اسٹریٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں تھوڑا سا بینڈنگ، مطلب تھوڑا سا بینڈ کرے جتنی دیر میں اس کی فنگرز اس کے گھٹنوں پہ لگ جائیں، بس اتنا سا، اور اس کا رکوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع میں جایا کرتے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ان کی کمر پر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ اتنے اسٹریٹ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہم بینڈ کر کے نماز پڑھیں تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی، اور ہم
اگر اسٹریٹ کر کے پڑھیں تبھی، لیکن عورت کو یہ چاہیے کہ سمٹ کر نماز پڑھے تو ضروری ہے کہ آپ اتنا زیادہ اسٹریٹ نہ کریں، آپ تھوڑا سا بینڈ کریں اور نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوما ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. اس کے بعد فورتھ چیز جو ہماری یہاں پر آ چکی ہے وہ ہے جی آگے سجدہ. سجدے میں یہ ہے کہ ہم سجدہ کس طرح کریں. عورت جو ہے وہ سجدہ جب کری ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ بہت زیادہ کھلے ہونے چاہیے یا نیچے ہونے چاہیے. سجدے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی 7 ہڈیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 ہڈیاں آپ کی ہتھیلی کی ہوتی ہیں، 2 پاؤں کی، 2 نیز یعنی کہ گھٹنوں کی ہڈیاں. اس کے علاوہ ایک پیشانی کی ہے اور ایک ناک کی ہڈی ہے. کچھ حدیث میں ایسا کیا گیا ہے کہ ناک کی ہڈی کو 1 کاؤنٹ کیا گیا ہے اور 2 ہتھیلیوں کو 1 کاؤنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح 7 کی ہوئی ہیں اور کچھ میں 8 ہڈیاں بنا دی گئیں، لیکن حدیث میں یہی ہے کہ 7 ہڈیاں جو ہیں ان کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ لوگ جو مجھ سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ سر جب ہم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوں تو سر جو ہے وہ ہمارا زمین پر لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے. آپ دیکھیں رکوع کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانا. جھکنے کے لیے کہا گیا ہے، سر کو زمین پہ لگانے کے لیے نہیں. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے تو آپ دیکھیں کہ رکوع میں جب آپ جائیں گے تو کیا آپ کا سر لگے گا زمین پر؟ نہیں لگے گا نا. تو اس لیے جب آپ رکوع کریں تو کوشش کریں کہ اگر آپ بیٹھ کر بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کا سر زمین پہ نہ لگے. کوشش کریں بھی نہیں بلکہ ریئلٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا سر زمین پر نہ لگے، آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں اور آپ کا سر تھوڑا سا اوپر ہو. اپنے آپ کو تھوڑا سا بینڈ کریں کہ آپ کی جو بیک بون ہے کمر وہ تھوڑی سی نیچے کی طرف بینڈ ہو جائے، جھک جائے. ٹھیک ہے. اور سجدے میں آپ نے یوں ہی کرنا ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 آپ کی ہتھیلیاں ہونی چاہیے. اور ہتھیلیاں بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا سر یعنی کہ آپ کی پیشانی اور آپ کا ناک جو ہے وہ زمین پر تو لگے لیکن آپ کی جو ہینڈز کے یہ تھمز ہوتے ہیں انگوٹھے وہ آپ کے ناک کو چھو رہے ہوں. تھوڑے سے کھلے رکھنے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے. عورت کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جب سجدہ کرے تو خود کو اس طرح سے سمیٹ لے، مطلب وہ اپنی کونیاں بھی لگا سکتی ہے، مرد نہیں لگا سکتا. عورت اپنی کونیاں بھی زمین پر لگا سکتی ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کر نماز پڑھے کہ جیسے کپڑے کی ایک گٹھی پڑی ہوئی ہے، اس طرح عورت کو کور ہو کر نماز پڑھنے کے بارے میں کہا گیا. ٹھیک ہے. سجدے کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ ایک سجدہ حکم تھا. ٹھیک ہے. تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان کیونکہ قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، اس پر لعنت کی گئی. تو وہ جو ایک خاص سجدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا گیا تھا اس کو سجدہ تہجد بولتے ہیں. اس کے بعد فرشتوں نے جب شیطان کی حالت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا ہے تو انہوں نے دوسرا سجدہ یعنی کہ سجدہ تشکر ادا کیا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہی رہے. اور یہ سجدہ جو انہوں نے ادا کیا، یہ 2 سجدے ہیں جو ہمیں نماز میں ادا کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس طرح انسان کو سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں انسانوں کو سجدہ کرنا منسوخ ہے، یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ بھی کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ضرور کرے. ٹھیک ہے. اللہ کو ہی کرنا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں کہ جب حضرت سلیمان رضی اللہ عنہما نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مخلوق کو نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے، جسٹ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو. تو یہ 2 سجدے جو ہم ادا کرتے ہیں وہ ایک سجدہ حکم ہے اور ایک سجدہ تشکر ہے جو ہم اللہ کے سامنے ادا کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سجدے کے بعد تشہد ہے، اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ اتحیات پڑھتے ہیں. آپ اگر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے تھوڑا سا پیچھے بھی رکھیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر آپ دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر بھی اتحیات پڑھ لیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو انگلی کہتے ہیں کہ کلمے کے اوپر انگلی ہم کھڑی کرتے ہیں، جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم انگلی کو کھڑا کر دیتے ہیں، ایک انگلی کو. تو کیا ہم جسٹ اسی ٹائم کھڑا کیا کریں یا پوری مطلب تشہد میں ہم کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی ساری انگلیوں کو موڑ کر جسٹ شہادت کی جو انگلی ہوتی تھی یعنی کہ رائٹ ہینڈ کی تھم کے ساتھ والی فرسٹ فنگر، اس کو وہ کھڑا کر کے سارا تشہد بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو اگر آپ پورے تشہد میں اس انگلی کو کھڑا رکھیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی آپ کی نماز غلط نہیں ہوگی. اور اگر آپ جسٹ کلمے میں اس کو کھڑا کریں ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، غلط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مجھ سے کوشچن کیا گیا ہے
کہ کیا مردوں کی کوئی ایسی الگ ورسز ہیں یا کوئی ایسی الگ دعائیں ہیں جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عورتیں نہیں پڑھی ہوتی؟ دیکھیں، عورت اور مرد نے جو کچھ بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز میں پڑھنے کی جو بھی دعا ہے، جو بھی کوئی صورت ہے، جو چیز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، وہ سیم ایک ہی چیز پڑھنی ہے، سارا مٹیریل ایک ہی ہے جو اس میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں اتحیات پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہو یا آپ کو کوئی بہت اچھے سے یاد ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ربی جلنی ہی پڑھیں، آپ اس کی جگہ پہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ سورت جو بھی پڑھ رہے ہیں، سورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ دونوں جنسوں کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ڈفرینس صرف اتنا ہے نماز میں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے خود کو سمیٹ کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور مرد کو جس طرح سے حکم دیا گیا ہے وہ اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نماز میں جو بھی آیات پڑھتے ہیں اس میں مرد اور عورت کے لیے کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے. جو کچھ مرد پڑھتا ہے وہی چیزیں عورت بھی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سلام پھیرنا، اس کے بعد دعا ہے. دعا میں آپ سے جتنا ہو سکے اللہ سے مانگتے رہیں. آپ آیت الکرسی پڑھیں ضرور دعا میں، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی تسبیح پڑھیں. آپ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. جو کوئی بھی آپ کو دعا آتی ہے، جو کوئی بھی صورت آتی ہے، آپ ساری پڑھنے کے بعد دعا مانگا کریں. انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کی جو ہے وہ ثواب بھی بڑھے گا. اور فرشتوں جو ہیں، جب تک انسان ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے دعا کرتا رہتا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر، تب تک فرشتے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ دعا میں ہر چیز مانگ ڈالیں اور اپنی دعا کو ذرا لمبا کریں، ایکسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ اسے ایکسپینڈ کرتے جایا کریں. جو کچھ آپ کو یاد آتا ہے سب سے پہلے آپ دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ اور مانگے صرف اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی انسان کا نام لے کر غیر اللہ کے نام سے مت مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ضروری یہ ہے کہ آپ دعا میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر نماز پڑھیں، یعنی دونوں ہاتھ ملا لیں اور پھر نماز وہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس طرح آپ کے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عطا کر، یعنی وہ اتنا اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کو عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ مجھ سے کوئی بھی کوشچن شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا میرے علاوہ کوئی بھی اسپیکر ہے، آپ اس سے کوئی بھی اپنی ڈسکشن شیئر کر رہے ہیں، تو آپ لوگ ہم پہ اتنا بلیو کر رہے ہیں کہ میری یہ پرابلم ہے، اگر آپ مجھ سے شیئر کریں گے تو آپ کو اتنا مجھ پہ ٹرسٹ ہے کہ میں اس کا آنسر آپ کو ضرور کروں گی. اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ڈس اپوائنٹ نہ کروں. آپ مجھ سے کوئی بھی کوشچن کریں تو میں اس کا پراپر اوتھینٹک آنسر دوں آپ لوگوں کو. تو جب میں ایک انسان ہوں، دوسرے انسان کی ہیلپ کے لیے اتنا کر سکتی ہوں، تو جو اللہ ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے اپنے سامنے ہاتھ پھیلے ہوئے دیکھ کر کیسے اسے عطا نہیں کرے گا. اللہ پر یقین رکھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد یہ نماز آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، کچھ بھی اس میں ڈفرینٹ نہیں ہے عورت اور مرد کی نماز میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم نے اپنے سے بنا لیے ہوئے ہیں طریقہ کار، اگر آپ اس کے اکارڈنگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز غلط نہیں ہوگی. اگر آپ حدیث کو فالو کریں تو آپ کے لیے یہ زیادہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی باتیں سن کر ان کی باتوں میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.